बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफ़ा अल्लाह तबारक व तआला हमें तब देते हैं जब किसी के घर में एक नई ज़िंदगी की शुरुआत होने वाली होती है, यानी जब माँ के पेट में बच्चा पल रहा होता है। प्रेगनेंसी का दौर आसान नहीं होता। इस वक्त माँ को सब्र, हिम्मत और सबसे ज़्यादा अल्लाह की मदद की ज़रूरत होती है, और अल्लाह की मदद हासिल करने का सबसे बड़ा ज़रिया है उसका कलाम यानी कुरान पाक। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान कौन कौन सी सूरतें पढ़नी चाहिए और क्यों पढ़नी चाहिए, और उनका माँ और बच्चे पर क्या असर पड़ता है। तो आइए शुरू करते हैं। पर दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल नूरे हिदायत को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस्लाम एक मुकम्मल दीन है जो इंसान की पूरी ज़िंदगी को ढांचे में ढालता है। चाहे इंसान का बचपन हो या जवानी हो, शादी हो या बुढ़ापा हो, या फिर माँ बनना, हर मौके पर कुरान और हदीस इंसान की रहनुमाई करता है। प्रेगनेंसी औरत की ज़िंदगी का वो दौर है जहाँ उसकी रूहानी, जिस्मानी और जज्बाती हालत बदल जाती है। इस टाइम माँ को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है कि उसका दिल अल्लाह की याद में जुड़ा रहे और उसके लबों पर दुआएं और तिलावत हो। कुरान पाक अल्लाह की किताब है जिसमें हर मर्ज़ की शिफा, हर मुश्किल का हल, हर इंसान के लिए रहनुमाई मौजूद है। यही वजह है कि हदीस शरीफ में आया है, कुरान को पकड़े रहो, इसमें तुमसे पहले वालों की खबरें हैं, तुम्हारे बाद आने वालों के लिए रहनुमाई है और तुम्हारे बीच के झगड़ों का फैसला है। दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान जब माँ कुरान पढ़ती है तो सिर्फ उसकी अपनी रूह को सुकून नहीं मिलता, बल्कि उसके पेट में पलने वाले बच्चे की रूह को भी इसका असर पड़ता है। कुरान में अल्लाह ताला ने माँ की कदर और उसके दर्जे को बयान करते हुए फरमाया, और हमने इंसान को उसके वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म दिया। उसकी माँ ने उसे तकलीफ़ पर तकलीफ़ झेलते हुए पेट में रखा और उसे दूध छुड़ाने तक 2 साल लगे। इससे हमें ये पता चलता है कि माँ की मेहनत और सब्र कितनी अहम है। प्रेगनेंसी के हर पल को अल्लाह के कुरान में दर्ज किया है ताकि इंसान समझ सके कि ये कोई मामूली बात नहीं बल्कि बहुत बड़ा अमल है। हदीस में आता है कि एक शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे हुस्न सलूक का सबसे ज़्यादा हकदार कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी माँ। फिर उसने पूछा, उसके बाद? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी माँ। फिर उसने पूछा, उसके बाद? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, तुम्हारी माँ। उसने चौथी बार पूछा, उसके बाद? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा बाप। इससे मालूम होता है कि माँ का दर्जा 3 गुना है। प्रेगनेंसी में माँ की दुआ और तिलावत इतनी असरदार होती है कि वो अपने जन्मे हुए बच्चे पर भी असर डालती है। प्रेगनेंसी के दौरान कुरान की तिलावत से जो फजीलतें मिलती है उनमें से कुछ ये है। दिल को सुकून मिलता है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, याद रखो, दिलों का इत्मीनान तो अल्लाह की याद में ही है। माँ के लफ्ज़, उसका माहौल और उसकी तिलावतें, ये सब बच्चे पर असर डालते हैं। जब माँ कुरान पढ़ती है तो बच्चे की रूह अल्लाह की नूरानी कलाम से रोशन होती है। कुरान पढ़ने से माँ और बच्चा हर बुराई, हर बुरी नज़र और शैतान के असर से महफूज रहते हैं। प्रेगनेंसी में अक्सर माँ थकान, बेचैनी और डिप्रेशन महसूस करती है। कुरान पढ़ने से सब्र आता है और दिल को हिम्मत मिलती है। इस्लाम में माँ की दुआ को बहुत बड़ा मकाम दिया गया है। हदीस में आता है, 3 लोगों की दुआ ज़रूर कबूल होती है, मज़लूम की दुआ, मुसाफिर की दुआ और माँ बाप की दुआ। प्रेगनेंसी में माँ की हर दुआ सिर्फ अपनी हिफाजत के लिए नहीं बल्कि अपने जन्मे बच्चे के लिए भी असर रखती है। जब माँ कुरान की सूरतें पढ़कर दुआ करती है तो अल्लाह ताला उस दुआ को ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा कबूलियत के साथ सुनता है। तो अब बात करते हैं कि प्रेगनेंसी में कौन कौन सी सूरतें पढ़नी चाहिए। सूरे अल फातिहा। सूरे फातिहा को उम्मुल किताब यानी कुरान की माँ कहा गया है। यह हर नमाज में पढ़ी जाती है। इसके फ़ायदे ये है कि ये सूरह शिफा का ज़रिया है। प्रेगनेंसी के दौरान इसे पढ़ने से माँ और बच्चा दोनों को अल्लाह की रहमत और बरकत मिलती है। हदीस में आया है कि सूरह फातिहा रूहानी इलाज है। आप रोज़ाना सुबह शाम कम से कम 7 बार सूरह फातिहा पढ़कर अपने पेट पर हाथ फेरें और दुआ करें।
اور ہے سورہ مریم۔ سورہ مریم کا نام ہی ایک پاک دامن عورت کے نام پر ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام، اس سورہ میں حضرت مریم کی تکلیفیں، ان کی صبر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہے۔ اس کے فائدے یہ ہے کہ اسے پریگننسی کے دوران پڑھنے سے آسان ڈیلیوری کی امید کی جاتی ہے، ماں کا دل مضبوط ہوتا ہے اور اسے ہمت ملتی ہے، اجنمے بچے کی عقل، ایمان اور پاکیزگی پر اثر پڑتا ہے۔ بہت سے عالموں کی رائے ہے کہ پریگننسی کے 7ویں مہینے میں روزانہ سورہ مریم کی تلاوت کرنا فائدہ مند ہوتا ہے۔ اور تیسرا ہے سورہ یوسف۔ سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی، ان کا حسن اور ان کے صبر کا ذکر ہے، جس کے فائدے یہ ہے کہ مانا جاتا ہے کہ اسے پڑھنے والی ماں کا بچہ خوبصورت اور اچھے اخلاق والا پیدا ہوتا ہے۔ بچہ تمیزدار، سلیقہ دار اور نیک بننے کی طرف جھکاؤ رکھتا ہے۔ کچھ عورتیں ہر جمعے کو سورہ یوسف کی تلاوت کرتی ہے اور اللہ سے نیک اولاد کی دعا مانگتی ہے۔ اور چوتھا ہے سورہ یاسین۔ سورہ یاسین کو قرآن شریف کا دل کہا جاتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ اسے پڑھنے والے کے کام آسان ہو جاتے ہیں، اور اس کے فائدے یہ ہے کہ پریگننسی میں اسے پڑھنے سے ہر مشکل آسان ہوتی ہے۔ ماں کو تسلی اور صبر ملتا ہے، بچے کی روح پر رحمت اترتی ہے۔ کوشش کرے کہ روزانہ صبح کے وقت سورہ یاسین ضرور پڑھے۔ تو بہنوں، اب بات کرتے ہیں کہ پہلے مہینے میں کون سی سورت پڑھنی چاہیے۔ پہلا مہینہ یہ بچہ بننے کی شروعات ہے۔ اس وقت ماں کو سب سے زیادہ دعا اور حفاظت کی ضرورت ہوتی ہے۔ سورہ فاتحہ 7 بار صبح شام، آیت الکرسی ہر نماز کے بعد، اور سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس 3 بار صبح شام پڑھنا چاہیے۔ دوسرے مہینے میں بچہ پیٹ میں دھیرے دھیرے مضبوط ہونے لگتا ہے۔ اس مہینے میں سورہ مریم کم سے کم 2 بار پڑھے، اور سورہ انشراح، یہ سٹریس اور تھکان سے راحت دلاتا ہے۔ روزانہ صبح شام سورہ یاسین پڑھے اور دعا کرے، اے اللہ اس بچے کو پاک صاف اولاد بنا اور اسے شیطان کا ساتھی مت بنا۔ تیسرے مہینے میں بچے کی شکل و صورت بننے لگتی ہے۔ اس مہینے میں سورہ یوسف پڑھے تاکہ بچہ خوبصورت اور اچھے اخلاق والا ہو، اور سورہ القدر پڑھے، برکت اور رحمت کے لیے پڑھے۔ روزانہ آیت الکرسی پڑھے اور دعا کرے کہ اے میرے رب، مجھے اپنی طرف سے پاک اولاد عطا فرما، بے شک تو دعا سننے والا ہے۔ اور پھر ہے چوتھا مہینہ۔ حدیث کے مطابق 120 دن کے بعد بچے میں روح پھونکی جاتی ہے۔ سورہ مریم آسان ڈیلیوری کے لیے، سورہ یاسین صبر اور سکون کے لیے پڑھتے رہے اور دعا کرے، اے اللہ اس بچے کو نیک، پرہیزگار اور مبارک بنا۔ اب 5ویں مہینے میں بچہ پیٹ میں ہلچل کرنے لگتا ہے، تب آپ یہ سورہ پڑھے۔ سورہ بقرہ گھر سے شیطان بھگاتا ہے، سورہ دخان رحمت اور برکت کے لیے، اور آخر میں 2 آیتیں سورہ بقرہ کی، یعنی کہ سورہ بقرہ کی لاسٹ کی 2 آیتیں پڑھیں اور دعا کرے، اے ہمارے رب، ہمارے دلوں کو ہدایت دینے کے بعد ٹیڑھا نہ کر اور ہمیں اپنی رحمت عطا فرما، بے شک تو بڑا دینے والا ہے۔ چھٹے مہینے میں بچے کی آواز اور سننے کی طاقت مضبوط ہوتی ہے، تب آپ سورہ یوسف اور سورہ مریم اور سورہ رحمان اللہ کی نعمتوں کا احسان دلانے کے لیے پڑھیں اور دعا کریں، اے اللہ اسے قرآن پڑھنے والا اور نماز پڑھنے والا بنا۔ 7واں مہینہ، اب ڈیلیوری کی تیاری کا ٹائم نزدیک آنے لگتا ہے، تب آپ سورہ مریم پڑھے آسان ڈیلیوری کے لیے، اور سورہ یاسین، سورہ اخلاص، فلق، ناس یہ سب پڑھے حفاظت کے لیے، اور پھر دعا کرے، اے اللہ میری ڈیلیوری آسان بنا اور اسے مشکل نہ بنا۔ اب 8ویں مہینے میں ماں کو زیادہ تھکان اور بے چینی ہوتی ہے۔ اس مہینے میں آپ سورہ انشراح، جو دل کو سکون دینے کے لیے ہے، سورہ طٰہٰ دل کی نرمی اور برکت کے لیے ہے، اور سورہ یاسین پڑھے اور دعا کرے، اے اللہ اس ڈیلیوری کو میرے لیے خوشی کا ذریعہ بنا اور دکھ کا ذریعہ مت بنا۔ 9واں مہینے میں ڈیلیوری کا وقت بہت ہی زیادہ قریب آ جاتا ہے۔ اس مہینے میں ماں کو صبر اور دعا کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ اس مہینے میں سورہ مریم پڑھے، ڈیلیوری آسان کرنے کے لیے یہ سب سے مشہور سورت ہے، اور سورہ یاسین، آیت الکرسی اور سورہ فاتحہ پڑھے اور دعا کرے، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہی سب سے اچھا مددگار اور سہارا ہے۔
اب بات کرتے ہیں کہ پریگننسی میں کن باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اس دور میں سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ عورت قرآن اور دعا سے غافل ہو جاتی ہے۔ موبائل، ٹی وی یا فالتو باتوں میں وقت برباد کرنے سے بہتر ہے کہ وقت کو اللہ کی یاد میں لگائے۔ پریگننسی میں غصہ کرنا بچے کے دل اور دماغ پر برا اثر ڈالتا ہے۔ اسلام میں بھی غصے پر قابو کرنے کی تاکید کی ہے۔ ماں جو کچھ سنتی اور بولتی ہے وہی بچے کی روح پر اثر کرتا ہے۔ گالی گلوچ، جھگڑے، نفرت بھرے لفظوں سے پوری طرح بچنا چاہیے۔ اکثر عورتیں وہم اور ڈر سے رہتی ہیں۔ یاد رکھیے ہر چیز اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، اس لیے توکل صرف اللہ پر رکھیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پریگننسی میں ماں کا صبر ہی بچے کے اخلاق اور اس کی تعلیم کا پہلا سبق ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمیشہ نیک باتیں سوچیں، نیک لوگوں کا ذکر کریں۔ جب قرآن کی تلاوت کریں تو دل میں یہ نیت رکھیں کہ میرے بچے کی روح بھی اس نور سے روشن ہو۔ اور ہر نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کریں۔ دعا کو عادت نہیں بلکہ دل کی پکار بنائیے۔ بہنوں، پریگننسی صرف جسمانی امتحان نہیں ہے بلکہ یہ ایک روحانی سفر ہے۔ آپ کی گود میں جو بچہ آنے والا ہے وہ صرف آپ کی اولاد نہیں بلکہ امت مسلمہ کا حصہ ہے۔ اگر آپ آج اپنے پیٹ میں قرآن، دعا اور صبر کا ماحول پیدا کرے گی تو کل وہی بچہ بڑا ہو کر امت کے لیے رحمت بنے گا۔ یاد رکھیے بچے کا پہلا مدرسہ ماں کی گود میں ہے اور پہلی تعلیم ماں کا کردار ہے۔ اس لیے پریگننسی کے ہر لمحے کو عبادت سمجھیں۔ جب بھی آپ کو ڈر لگے تو یہ دعا پڑھیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، جس کا مطلب ہے اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہی سب سے اچھا مددگار ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اولاد عطا فرمائے اور ہر ماں کے لیے پریگننسی اور ڈیلیوری آسان بنائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔